سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی 24ویں قسط میں خوش آمدید۔ گزشتہ 2 اقساط تو ہم نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جو ریاست تھی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ اس سے پہلے کی جو قسط ہے 21 نمبر جو قسط ہے اس کا اختتام ہوا تھا فتح مکہ کے اوپر۔ تو اگر ہم اب اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے اور فتح مکہ کے بعد جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم سیرت النبی کے سلسلے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور بالکل ہم یہ اختتام کے وہ حصے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو ایک آخری مشرکین کی جو امید کی ایک رمق تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ مکہ کے اندر جو ہے وہ صرف مشرکین مکہ کو شکست نہیں ہوئی بلکہ جو قبائل وہاں حوازن کے قبائل، بنو ثقیف کے قبائل اٹھے، ان کو غزوہ حنین کے اندر اور پھر غزوہ طائف کے اندر جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی کمر توڑی، تو اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب میں سے بہت چند قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کوششیں کی اور مختلف سرایا کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ایک رعب جو ہے وہ پوری ریاست کا جو ہے پورے عرب کے اوپر چھا گیا، اور لوگ اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی حقیقت ہے اس کو بھی جاننے کا موقع ملا، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ مدینہ آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے، صحابہ کے طرز عمل کو دیکھتے، وہاں پہ رکتے اور پھر اسلام قبول کرتے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جو قبائل ظاہرہ مدینہ کی ریاست کا حصہ بن چکے تھے ان سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین کو مقرر کیا اور وہاں ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک جو ہے وہ جنگ اس دوران ہوئی، سریہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ایک قبیلہ طوئی جو ہے اس کی طرف روانہ کیا۔ یہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک بت تھا جس کو ڈھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ 150 کے جو ہے وہ لوگوں کو، افراد کو جو ہے وہ ساتھ لے کے گئے، اور وہ بت جو ہے وہ ڈھایا گیا، اور اس جو قبیلے پر حملہ تھا اسی کے قیدیوں میں پھر حاتم طائی کی بیٹی بھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی کی حیثیت سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے ایک اونٹ کا بھی انتظام کر کے دیا جس کے اوپر وہ سوار ہو کے واپس گئی، اور اس کا بھائی جو اس حملے میں مفرور ہو گیا تھا وہ اس کو جا کے اس نے پیغام دیا، اور اس نے کہا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اس کو بیان کیا، اور فرمایا کہ وہ جتنا سخی اور عادل انسان ہے اتنے تو شاید ہمارے والد حاتم طائی بھی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی جو ہیں عدی بن حاتم جن کا نام تھا رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے، وہ آتے ہیں اور مدینہ آ کے انہوں نے قیام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کی بڑی ملاقاتیں ہوئیں، کئی دن انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ اس عرصے میں ایک جو اہم چیز ہوئی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک ٹاکرا رومیوں کے ساتھ ہو چکا تھا، اور وہ کب ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا ایک قاصد روانہ کیا تھا حاکم بصرہ کی طرف، اس کو جو ہے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا تھا، جو پھر موتا کے اندر جو ہے وہ جا کے جنگ ہوئی جس کو ہم جنگ موتا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس جنگ میں مسلمان وہاں سے اپنے 3000 کے لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ محفوظ طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو رومی تھے ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب عرب کے جو صورتحال وہ بدل چکی ہے، اب یہ پہلے کی طرح سے کوئی خانہ بدوش قبیلے نہیں ہیں بلکہ ایک مستحکم ریاست وہاں وجود میں آ چکی ہے، اور ایک سینٹرلائز جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ وہ بن چکی ہے۔ تو اس خطرے کو جب انہوں نے محسوس کیا تو جو قیصر روم تھا اس نے دور رس انسان تھا، اس نے فوری اندازہ لگایا کہ یہ طاقت اگر ہمارے قریب میں کھڑی ہوئی تو کل کو ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو اس نے خود ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حوالے سے اطلاعات آئیں کہ قیصر روم نے ایک بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ خبر جب مدینہ میں پہنچتی ہے
تو اب یہاں پہ جو صورتحال ہوئی کہ ایک تو رومی جو ہیں وہ جنگ کے لیے خود تیار ہو رہے ہیں، اور تو روم ایک بہت بڑی طاقت تھی، آپ یعنی اس کو عرب کے دیگر قبائل کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے، ایک بہت بڑی اس وقت کی جو ہے روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں، اور ان میں سے ایک ملک جو ہے وہ طے کر لیتا ہے کہ مدینہ کی اس ریاست پہ جو ہم اگر دیکھیں کہ جنگی اعتبار سے یا ہم عددی اعتبار سے دیکھیں تو بہرحال ان کے مقابلے میں کمزور تھے، مسلمان جو ہیں وہ تعداد کے لحاظ سے کم تھے۔ تو جب یہ خبر وہاں پہ پہنچی تو حالات کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے مسلمان پہلے ہی پریشانی میں تھے۔ دوسری طرف جو منافقین تھے انہوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب تو کیسر روم جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے اور ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہوگی، اور جب یہی وجہ ہے، یہ اصل میں غزوہ تبوک کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا اعلان کیا تھا تو منافقین کہتے تھے کہ تبوک کی طرف جانا اپنے آپ کو موت کی طرف دھکیلنا ہے، تو منافقین نے یہ ایک فضا جو ہے وہ بنائی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہوں نے یہ پہچان لیا تھا، یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اگر رومیوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنا لشکر لے کے مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں تو اس صورت میں جو مسلمانوں کی ایک ساکھ بنی تھی اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اس صورت میں رومیوں کو شکست دینا شاید زیادہ مشکل ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل، اگر ہم دیکھیں جنگی اعتبار سے، ایک حیران کن اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی کہ ایک بڑی ریاست جنگ کی تیاری کر رہی ہے اور وہ بھی اپنی تیاریوں میں مصروف ہے، اور ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اعلان کر دیا کہ ہم رومیوں پر اٹیک کریں گے، یعنی ایک بالکل مختلف صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ اس سے پہلے کہ رومی ہم پہ حملہ کرے تو ہم دفاع نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے، اور یہ اس لحاظ سے بڑی اچھی حکمت عملی تھی کہ بجائے اس کے کہ ان کو ایک بھرپور تیاری کا موقع دیا جائے تو ان کو جو مدینہ کی جو ریاست اور عرب جو ہے اس کی سرحدوں سے باہر انہی کے علاقے میں جا کے شکست دینے سے ان کے حوصلے پست کیے جا سکتے تھے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کا اعلان کیا اور جنگ کی تیاریوں کے لیے جو ہے وہ صحابہ سے کہا۔ دوسری طرف جو روم اور کیسر روم ہے، اس نے آل غسان جو تھے، جو عرب کے قبائل موجود تھے روم کی سرحد پہ، ان کو جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور جو ملک شام سے ایک قافلہ آیا نبتیوں کا جو تیل لے کر آیا تھا، اس نے یہ اطلاع دی کہ کیسر روم نے 40,000 کا لشکر تو تیار کر لیا اور دیگر کئی قبائل کو وہ بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو ہے وہ فیصلہ کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جنگ کی تیاریاں کرو۔ اب اگر آپ صورتحال کو دیکھیں، صورتحال یہ تھی کہ وہ سخت گرمی کا موسم تھا، بالکل جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیک کا ٹائم چل رہا تھا گرمی کے حوالے سے، اور خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہوتی، قحط کا موسم تھا، تو لوگ پہلے ہی بھوک اور افلاس اور گرمی سے تنگ آئے ہوئے تھے، یعنی ایک مشکلات جو ہیں وہ ان کو پیش تھیں۔ پھر اس صورت کے اندر کہ جب کہ قحط کی صورتحال تھی تو جو چند ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے پھل جو تھے وہ لوگوں کے لیے غذا کا باعث بن سکتے تھے، وہ بالکل تیار تھے، وہ پکے ہوئے تھے، اس موقع پہ لوگوں کو یہ حکم ملا کہ تم جہاد کے لیے بڑھو۔ اسی طریقے سے پھر جو تبوک کا سفر ہے، یہ کافی طویل سفر تھا، سخت گرمی، سواریاں بالکل کم ہونے کے برابر، یعنی آپ دیکھیں کہ جو سفر تھا، اگر میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں تو تبوک کا سفر 15 دن تھا، مسلمانوں نے 15 دن تک ٹریول کیا تھا، اور سواریوں کی تعداد جو ہے وہ صرف اتنی تھی کہ 18 لوگ ایک اونٹ پر تھے، یعنی یوں سمجھیں کہ باری باری لوگ سوار ہوتے تھے، 18 لوگوں کے پاس ایک اونٹ تھا۔ اس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ سفر کیا، اور غذا کی قلت کا یہ حال تھا کہ راستے میں جو ہے جب غذا خوراک جو ہے وہ ختم ہو گئی، کم ہو گئی، تو لوگوں نے پتے کھا کے بھی گزارا کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے ہونٹ جو تھے وہ خشک ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی نزاکت کو سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اگر اس معاملے پہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے تو اس صورت میں رومی جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اور مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اور اس بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پچھلی اقساط میں بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے جنگ کے لیے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی لوگوں کو بتا دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں اور رومیوں سے جنگ ہوگی، یعنی بالکل واضح کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جو منافقین ہیں ان کو پتہ چل جائے اور وہ چھٹ کے علیحدہ ہو جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ حوصلوں کو پست نہ کر سکیں، اور دوسری چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو اندازہ ہو کہ وہ کس جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کتنا سفر طویل ہوگا اور کیسے لوگوں سے ان کا واسطہ ہے، وہ اپنی جنگی تیاری جو ہے وہ پوری کر سکیں۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک صورتحال جو ہے وہ حالات کے لحاظ سے بڑی خطرناک تھی کہ قحط سالی کا موسم تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس غزوہ کے لیے اپیل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ سے کہا کہ اس غزوہ کے لیے جو ہے وہ صدقات جو ہے وہ تم جمع کرواؤ تاکہ اس جنگ کی جو ہے وہ تیاری کی جا سکے۔ اب کیا صورتحال ہوئی کہ ایک طرف تو مشکلات تو ایسی تھیں، لیکن دوسری طرف منافقین کا رویہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن صحابہ نے جیسے ہی اس غزوے کا سنا تو وہ جوک در جوک جمع ہونا شروع گئے، یہاں تک کہ جو قریبی قبائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پیغام بھیجا جو معاہدے میں شامل تھے، وہ بھی سارے مدینہ میں اب لشکر کے لشکر جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ مدینہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ تو اس موقع پہ جو ہمیں منظر نظر آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مالی طور پہ مخیر حضرات ہیں ان کے لیے بڑا سبق ہے۔ اس غزوہ تبوک کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پہلے آتے ہیں اور انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ان کا قافلہ 200 اونٹ کا جو قافلہ تھا وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تمام اونٹ اور 29 کلو چاندی جو ہے وہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 100 اونٹ مزید دیے، یہاں تک کہ وہ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے، دیتے گئے اور روایات میں آتا ہے کہ 900 کے قریب اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ دیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہ 1000 دینار جو ہے، جو اس وقت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 5.5 کلو سونے کی یہ مالیت کے دینار تھے، وہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیے۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ دینار دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں یہ دینار جو ہے وہ ڈالے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دینار اٹھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے حضرت عثمان کے اس عمل پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دینار جو ہے وہ یوں گراتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، آج کے بعد عثمان جو کرے اس کے اوپر کوئی ضرر نہیں ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایمان کی حالت تھی کہ جو دولت وہ کماتے تھے وہ ان کے سامنے بالکل یہ 2+2=4 کی طرح یہ مقصد اس کا واضح تھا کہ یہ دولت جو ہے یہ اللہ کے لیے کمائی جا رہی ہے، یہ بزنسز، یہ کاروبار، یہ سارا کچھ اس لیے وہ کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کیا جا سکے، مسلمانوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنا پورا مال جو ہے، گھر کا پورا مال جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، وہ بھی غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا مال جو ہے وہ اس غزوہ کے اندر جو ہے وہ وقف کیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے 13.5 ٹن کھجوریں جو ہیں وہ اس غزوہ کے لیے جو ہے وہ وقف کی۔ اسی طریقے سے کچھ صحابی ایسے تھے کہ بڑا ایک یوں سمجھے کہ ایمان افروز واقعہ ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ان کو یہ حیا آتی تھی کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ مانگا ہے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے روایات میں آتا ہے کہ وہ دن بھر مزدوری کرتے رہے۔ اور ایک یہودی کے پاس جو ہے انہوں نے چند کھجوروں کے عوض جو ہے وہ دن بھر سخت گرمی کے موسم میں مزدوری کی، اور اس کی مزدوری کتنی ملی کہ اتنی کھجوریں کہ وہ ان کی ہتھیلی میں آ گئیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس دینے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری محبت سے وہ کھجوریں لیتے ہیں اور وہ جو پورا مال جمع کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ان کھجوروں کو بکھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر بھاری ہے۔ اسلام کو اخلاص مطلوب ہے، عدد یا وزن مطلوب نہیں ہے۔ ہم کتنا عمل کس نیت سے کرتے ہیں، ہماری نیتیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پہنچتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نیت سے کوئی نیک عمل کر رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے اس عمل کو دیکھا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور صحابہ کا ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی جو ہے وہ روانگی کا حکم دیا۔ اور یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ سب سے بڑا لشکر ہے جو مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ تیار کیا۔ تو 30,000 نفوس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کے نکلے، اور جیسے میں نے ذکر کیا ایک بڑا مشکل سفر تھا۔ لیکن جب اس حوالے سے اطلاعات کیسر روم تک پہنچی تو دیکھیے وہاں صورتحال کیا ہوئی کہ وہ کیسر روم جس نے 40,000 کا لشکر تیار کر لیا تھا، مزید لاکھوں کی فوج وہ جمع کر رہا تھا اور اپنے سب سے بہترین کمانڈر کو اس نے اس مہم پر روانہ کرنا تھا، اس کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ جن کے اوپر میں اٹیک کرنے کی جو ہے وہ سوچ رہا تھا وہ میرے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے حوصلے جو ہیں اسی وقت پست ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ روایات میں ملتا ہے کہ جب مسلمان تبوک کے مقام پر پہنچے تو صورتحال کیا تھی کہ وہ پورا لشکر جو قریبی شہر تھے
ان کے اندر بکھر گیا اور کہیں کوئی جنگ کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں موجود ہی نہیں تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ ٹھہرے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریبی قبائل تھے جنہوں نے رومیوں کا ساتھ دیا تھا، پھر ان کے اوپر جو ہے ان کا جو ہے وہ قلع کما کیا گیا، اور ان میں سے کسی کے ساتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ معاہدے بھی کیے۔ اور اس رومیوں کی اس پسپائی نے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ مدینہ کی ریاست کوئی کمزور ریاست نہیں ہے، اور عرب کے اندر تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے راستہ روکنا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں رہا، کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تھے تو کچھ واقعات اب میں 9 اور 10 ہجری کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہو رہے تھے تو منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام تھا مسجد زرار، اور یہ وہ مرکز تھا وہ بنانا چاہ رہے تھے جہاں سے بیٹھ کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس مسجد میں امامت کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سے واپسی تک اس کام کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا، لیکن واپسی تک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا راز جو ہے وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس مسجد کو جو ہے وہ ڈھا دیا، گرا دی گئی یہ مسجد، اور اس کا جتنے بھی سامان اور چیزیں تھیں ان کو آگ لگا دی گئی۔ اس کی وجہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وحی کے ذریعے سے ان کے جو ارادے تھے وہ مسلمانوں کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا انکشاف ہوا۔ دوسرا، اسی غزوے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں منافقین نے ایک آخری کوشش جو ہے وہ کی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش تھی۔ 9 لوگ متعین کیے گئے ایک تنگ رستے پہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابی تھے، ان میں سے ایک جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ منافقین کے چاپ جو ہے قدموں کی چاپ وہ سنائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ۔ انہوں نے اپنے چہرے جو ہے وہ چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے جری صحابی تھے، تو یہ اکیلے گئے اور انہوں نے ان 9 لوگوں کو جو ہے ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی میانیں جب ماری تو وہ خوف سے جو ہے وہ کانپنے لگے اور وہ سب لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 لوگوں کے نام بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان جو تھے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو ایک اپنا مقام دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے بہت کم سنا ہوگا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راز کی باتیں جو دیگر بڑے بڑے صحابہ کو نہیں بتائیں، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، تاکہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو وہ اس بات کو جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ لہذا یہ 9 نام بھی ان کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اسی عرصے میں سن 9-10 ہجری کے اندر جو ہے وہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ فوت ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ آپ ان کا جنازہ جو ہے وہ نہ پڑھائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھایا تو پھر اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو رائے تھی اس کی تائید میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کے جنازے پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ اسی عرصے میں جو نجاشی تھا حبشہ کا بادشاہ، وہ فوت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ وفات پا گئیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھیں جو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں دی تھیں۔ جب یہ بھی فوت ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کی زوجیت میں دیتا۔ اسی عرصے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کے حج کے لیے بھیجا۔ سن 9 ہجری کا جو حج تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں جو ہے وہ ادا کیا گیا، اور اسی عرصے میں پھر جو ہے وہ آیات نازل ہوئیں، اور جو لوگ جنہوں نے معاہدے توڑے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو، اور جو منافقین تھے اور جنہوں نے کوئی عہد نہیں باندھا تھا، ان لوگوں کو 4 مہینے کے مہلت جو ہے وہ دے دی گئی کہ وہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لیں، اور تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے جو اقدام ہیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے، اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی سال جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد جو ہے کوئی مشرک حج کے لیے جو ہے وہ خانہ کعبہ نہیں آئے گا۔ تو یہ اعلان تھا کہ آج کے بعد بت پرستی جو ہے اس کا یوں سمجھے کہ وہاں سے خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد کسی مشرک کو جو ہے اس کی اجازت نہ دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں وہ جو روایات ملتی ہیں کہ کس طریقے سے لوگ وفود کی صورت میں نے پہلے ذکر کیا، اور پھر سن 10 ہجری جو ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا جو ہے خطبہ حجۃ الوداع اس موقع پہ ادا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس حج کی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے آپ کو اپنی محنت کے جو ثمرات تھے
وہ دکھانا چاہتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی مشیت سے حج کے لیے روانہ ہوئے سن 10 ہجری کے اندر، اور اس موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ ظاہر کیا تو پورا عرب امت آیا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس رفاقت کو جو ہے وہ نہ لینا چاہتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو حجۃ الوداع ہے اس موقع پہ صحابہ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1,24,000 یا 1,44,000 کے قریب تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جو ہے جب نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، بالوں میں کنگھی کی، خوشبو لگائی، بالوں میں تیل لگایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند اور چادر پہنی اور قربانی کے جو جانور تھے ان کو تیار کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد روانہ ہوئے، اور ایک مقام ذوالحلیفہ جو ہے وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیام کیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا تو اس کے بعد ہفتہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا، اور اس کے بعد آپ مکہ سے پہلے ذی طوا جو ہے وہ ایک مقام تھا، وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھیں کہ الوداعی اثرات جو تھے وہ لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تو اگلے سال شاید جب تم آؤ گے تو تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، بلکہ تم اس مسجد اور میری قبر کے قریب سے جو ہے وہ گزرو گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اندر مکہ شہر کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج ادا کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ مجھ سے تم حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم سے ملاقات نہ ہو۔ اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 بڑے خطبے دیے وہ 9 ذی الحجہ کو اور 10 ذی الحجہ کو دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے دوران مسلمانوں کو تاکید کی وہ روایات کا حصہ ہیں، اور بڑی خوبصورت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی گفتگو ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ کے سامنے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ حصے ضرور سنے ہوں گے، اور مختلف روایات آپ کی نظر سے اور آپ نظر سے گزری ہوں گی اور آپ نے سنی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کے سامنے مکمل خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سن سکیں۔ اور یہ جو 9 اور 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمائے، خطبہ دیا، اور دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں اس کو جمع کر کے ہم نے یہ دونوں خطبے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ ان خطبے کو سنیے، اور اس کے ایک ایک لفظ پہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایک جملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کو آخری ہدایات، آخری نصیحت اور آخری وصیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے سامنے رکھی۔ ہم وہ خطبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اسی کے دامن عفو میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگو میری بات اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ اے لوگو آج کے بعد واللہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں تم سے اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں۔ اے لوگو خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ سنو میں تمہیں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد پھر کبھی تم مجھ سے نہ مل سکو۔ حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اسے تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے میری باتیں سنی اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اے لوگو تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں اب مل رہے ہو۔ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ دیکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت اور امتیاز نہیں مگر ہاں تقوی کے سبب۔ اے بندگان خدا
میں تمہیں تقوی شعاری اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ جان لو جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے رون دی گئی ہے، خبردار اہل جاہلیت کی ہر چیز میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ سن لو جاہلیت کا ہر خون، مال اور آثار جاہلیت میرے قدموں تلے تا قیامت کالعدم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام باعث فخر و غرور عہدے ختم کیے جاتے ہیں، صرف صدانہ اور سقایا کے عہدے باقی رہیں گے۔ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا، قتل عمد کے مشابہ وہ ہے جو لاٹھی یا پتھر سے وقوع میں آئے، اور اس کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ اس سے زیادہ جو طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا، اور ہر قسم کا سود آج ممنوع قرار پاتا ہے۔ البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سود اب باطل ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام خون اب کالعدم ہے۔ اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیس میں ہو رہی تھی کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ پس میں پہل کرتے ہوئے انتقام ہائے جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ بے شک نسیے ازدی ازد یا کفر کا ہی باعث ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ 1 سال تو اسے حلال ٹھہراتے ہیں، پھر دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو گنتی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر لیں۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال اور اس کے حلال کیے ہوئے مہینے کو حرام کر لیتے ہیں۔ اے لوگو، اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کا دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے، ان میں سے 4 محترم ہیں، حرام ہیں کہ 3 ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو متواتر ہیں، اور ایک الگ آتا ہے یعنی رجب جو شہر مضر کہلاتا ہے، اور جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی۔ کہو کیا میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے؟ مجمع نے کہا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، سن لو حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے؟ تم کس دن میں یہاں جمع ہو، کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال و ملکیت، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کھال بھی ایک دوسرے کے لیے معزز و محترم ہے، جس طرح حرمت تمہارے اس دن کو، تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ظلم و زیادتی نہ کرنا، خوب سمجھ لو ایک دوسرے پر باہم ظلم و ستم نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، میری بات سنو اور سمجھو، بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام و محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام و محترم ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے۔ اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت کرے، اور وہ اس کی عزت و آبرو اس پر حرام ہے کہ اس کی چادر عزت پھاڑ دے۔ اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تماچے لگائے، اور تکلیف دہی بھی حرام کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام کہ تکلیف رسانی کے لیے اسے دھمکایا جائے۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی خوشی سے دے دے، مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے دے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت کون ہے؟ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان و مال امن و عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو دراصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ خبردار، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ قرض واپس ادائیگی کا متقاضی ہے، ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جانا چاہیے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن ضمانت کا ذمہ دار ہوگا۔ دیکھو اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو اب نہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔
عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے تحت ان کے سطر تمہارے لیے حلال ہوئے ہیں۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوکی کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق ملکیت نہیں رکھتے۔ لوگو، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمہ ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ جہاں تک تمہارے ان حقوق کا تعلق ہے جو تمہاری عورتوں پر واجب ہیں تو وہ یہ ہیں، وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، وہ تمہارا بستر کسی ایسے شخص سے پامال نہ کرائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ اگر وہ عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا تنہا چھوڑ دو، ان پر سختی کرو مگر شدید تکلیف والی چوٹ نہ مارو۔ دیکھو، اگر کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہیں، مثلاً یہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خوراک و لباس کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور کہا مانیں تو حسب حیثیت ان کا کھانا کپڑا تمہارے ذمہ ہے، اور عورتوں پر واجب ہے کہ عورتیں معروفات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اخراجات نہ کرے مگر ہاں اپنے شوہر کی اجازت سے۔ جان لو، لڑکا یعنی اولاد اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگساری، زناکار کے لیے پتھر، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دیکھو، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا، یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی آقا سے نسبت قائم کی، تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، غلام، تمہارے غلام، ان سے حسن سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو ان میں سے ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، مگر انہیں بھیانک عذاب تو نہ دو۔ ان کے بارے میں تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ جو لونڈیاں تمہارے زیر تصرف ہیں پس ان کو کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے اور پہنتے ہو۔ لوگو، بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، اور جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو گویا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیا، اور باقی حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی کی ناحق جان لو، نہ بدکاری زنا کرو، نہ ہی چوری کرو۔ لوگو، اچھی طرح سمجھ لو، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے، نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اپنے خطاب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الدجال کا ذکر فرمایا، پھر ذکر میں کافی طول پکڑا، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، پس میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ بے شک میری سب سے افضل دعا تمہارے انبیاء ما قبل کی بھی یہی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کو بتائی، خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، ترازو سیدھی رکھ کے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ خبردار، دین میں غلو، مبالغہ آمیزی، انتہا پسندی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ دیکھو، شیطان اس بات سے تو بے شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، مگر چوکنا رہو، وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ اس پرستش کے سوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں کی تعمیل کی جائے، پس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس سے بچے رہنا۔ اللہ نے میراث ترکہ میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے تمام مال میں وصیت کرنا جائز نہیں، چنانچہ کسی کو 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کا حق نہیں۔ صدقہ دیا کرو، اس لیے میں نہیں جانتا مگر شاید تم آج کے بعد پھر مجھے نہ دیکھ سکو۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جو اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔
علم میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے اور قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل کینہ، دھوکہ فریب کا شکار نہیں ہوتا۔ عمل میں اخلاص کہ صرف اللہ کے لیے، مسلمان حاکموں کی خیرخواہی میں، عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے رہتی ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگوں میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا۔ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر مضبوطی سے تھامے رہو، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ اگر ان کو تھامے رہو گے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، صاف اور روشن اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لوگوں سنو، اطاعت کرو اگرچہ تمہارے اوپر کوئی نک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام کو نافذ کرے۔ ہر نبی کی دعوت گزر چکی سوائے میری دعوت دین و شریعت کے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت تک کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ اما بعد، انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے، پس تم مجھے اپنی بدعمالیوں کے سبب رسوا نہ کر دینا۔ میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ خبردار، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض کو چھڑا لوں گا مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کر ڈالی تھیں۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا۔ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کرے گا۔ پس جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ اسے دل جمی عطا کرے گا اور اسے آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی اور تونگری عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگو ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا کو محبوب و مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات کو منتشر و متفرق کر دے گا، اور وہ آدمی دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے افلاس و تنگ دستی دیکھ لے گا، اور دنیا میں اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ دیکھو، اب تم نے مجھے جی بھر کر دیکھ لیا ہے، مجھ سے ان تمام باتوں کو سن لیا ہے۔ تم سے عنقریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو سچ سچ بتاؤ۔ پس جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو یہاں موجود ہے وہ غیر حاضر تک میری بات پہنچا دے، شاید کہ بعض ایسے کہ جن تک یہ باتیں پہنچیں یہاں موجود بعض سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ سن لو، تم میں سے جو یہاں قریب ہیں ان کے یہ لازم ہے کہ اپنے دور والوں یعنی بعد میں آنے والوں تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دیکھ لے میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سنو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو، کیا میں نے تعلیم و تلقین دین کی انتہا نہیں کر دی؟ تو سب حاضرین سامعین مجمع والے بیک آواز اقرار و اعتراف کرنے لگے، بے شک بے شک۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اور تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے امانت الہی ہم تک پہنچا دی اور حق رسالت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، والسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لا کر جبل مشاط کے سامنے قبلہ رو ہوئے اور شدید گریہ زاری کے ساتھ غروب آفتاب تک دعا فرماتے رہے۔ اسی مقام پر وہ مشہور آیات نازل ہوئیں جن میں دین کی تکمیل کا ذکر ہے، اور پھر 13 یا 14 کی درمیانی رات کے پچھلے پہر مکہ تشریف لائے، طواف و وداع کیا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد مہاجرین و اہل مدینہ کے ساتھ مدینے لوٹ کے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔
سامعین کرام، یہ خطبہ حجۃ الوداع مکمل صورت میں اس کے حوالہ جات آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ آخری قسط بھی باقی ہے، جس کے اندر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام